الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس آیت کا انتخاب کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار افراد اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے دنیا کو، دنیا کے مال کو، دنیا کے اسباب کو کلی طور پر چھوڑنا ہوگا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار بننے کے لیے دنیا کے مال و اسباب کو کلی طور پر چھوڑ دیا جائے، اس کو اختیار نہ کیا جائے، تجارت نہ کی جائے، اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، تبھی دیندار بن سکتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. اور ہمارے اکابرین علماء اکرام بزرگان دین جو دنیا سے بے رغبتی سے متعلق بیانات کرتے ہیں، اس کا مفہوم غلط سمجھ لیتے ہیں. ہمارے اکابرین کے ذریعے سے، علماء اکرام کے بیانات کے ذریعے سے جب یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ دنیا سے ہم اپنی بے رغبتی کا اظہار کریں، دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہ آنے دیں، بیان اس بات پر ہوتا ہے، اس موضوع پر ہوتا ہے، اجتماعات وغیرہ پر بھی بیانات ہوتے ہیں، تو بیان کرنے والوں کا مقصد دنیا کو چھڑانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی محبت جو دل کے اندر بس رہی ہے، رچ رہی ہے، اس کو ہٹانا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہماری عادت ہے ادھوری بات سن کر، ناقص بات سن کر اس کو باہر پھیلانے کی، بولنے والے کا پورا جملہ، اس کا سیاق و سباق، اس کے کلام کی جو مفہوم کو سمجھے بغیر ہم باتوں کو جو باہر پھیلانے کے عادی ہو چکے ہیں، اسی سے یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. آج دیکھیے کہ علماء اکرام کے بیانات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیانات میں سے چھوٹے چھوٹے کلپ نکالی جاتی ہے، اس کے سیاق اور سباق کو غائب کر کے ایک چھوٹی سی کلپ بنا دی جا رہی ہے، اور علماء اکرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے فلاں مولانا صاحب نے ایسا غلط بیان دے دیا. یہ بڑی بددیانتی ہے. اور اس عالم دین جس نے بیان کیا ہے، اس کے عزت نفس کے ساتھ ساتھ کھلواڑ کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے معنی اور مفہوم کو غلط طریقے سے اور دین کے نام پر گمراہی پھیلانے کا بھی گناہ ہوگا. آج دیکھیے عام بات ہو گئی ہے، ایک عالم دین کا 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے. اجتماعات وغیرہ میں بھی بیان ہوتے تھے، مساجد میں بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، جلن بنی ہوئی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 1-1.5 گھنٹے کے بیانات میں سے کچھ چھوٹی چھوٹی 1-2 منٹ کی کلپ بنا دیتا ہے، اور وہ کلپ بنا کر اس کو وائرل کر دیتا ہے کہ فلانے مولانا صاحب نے مسجد میں یہ بیان دیا، فلانے مولانا صاحب نے اجتماع میں یہ بیان دیا، فلانے مولانا صاحب نے جلسے میں یہ بیان دیا. اور اس طریقے سے اس عالم دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد رکھیے، ایسا کر کے ہم اس عالم دین کو ذلیل اور رسوا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں.
تو یہ چیز ختم کرنا ضروری ہے. یہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا سب سے گھناؤنا استعمال اگر کچھ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو غلط مفہوم لے کر، کسی کی بات کو کاٹ پیٹ کر بیان کر دینا. آج دیکھیے کتنے علماء ہماری حرکات کی وجہ سے، ہمارے اس رویے کی وجہ سے کتنے علماء بدنام ہو چکے ہیں. وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، دین کو پہنچانے والے لوگ، دین امت تک پھیلانے والے لوگ، اور امت کی فکر کے اندر رات دن تڑپنے والے لوگ، اگر بالفرض ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی رہی ہے تو وہ علماء کا کام ہے، ان کی جو بڑے ہیں ان کا کام ہے. میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، ہماری کو اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر سکیں. جس عالم دین نے جو بات کہی ہے وہ ان کی غلطی پر ٹوکنے والے ان سے بڑے لوگ موجود ہیں. وہ بڑوں کا معاملہ ہے، وہ سمجھ لیں گے، وہ کر لیں گے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر لوگوں کو پھیلاتے پھرے اور اس عالم دین سے لوگوں کو بدزن کرتے پھرے. آخر آپ کا اس میں کیا ہو جائے گا؟ کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ تھوڑا سا آپ کو آپ کے نفس کو خوشی ملے گی کہ ہاں میں نے اس عالم دین سے متعلق 10 بندوں کو تیار کر لیا اس کے خلاف، 10 بندوں کا ذہن اس کے خلاف کر لیا. لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس عالم دین کے خلاف آپ ان 10 افراد کو تیار کر رہے ہو تو وہ عالم دین نے جو ایک بات غلط کہی ہے لیکن 100 باتیں اس نے جو اچھی کہی ہے، 100 کام جو اس نے اچھے کیے ہیں، وہ 10 افراد اس کے وہ 100 کاموں کو بھی فراموش کر دیں گے. اس کا ذہن تو یہ بن جائے گا نا کہ فلاں عالم صاحب غلط باتیں کرتے، لہذا اب تک کی جتنی بھی باتیں کی اس نے سب بیکار ہے. یہ ذہن بنے گا، اور یہ ذہن بننے سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہوگا. اس لیے میرے عزیز و دوستو، یہ کسی عالم دین کی بات کو پکڑنا، اس کو جو اس پر گرفت کرنا اور اس پر اصلاح کرنا، وہ ان سے بڑے عالم دین کا کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں. بہرحال موضوع کچھ اور تھا، بات درمیان میں آ گئی تو میں نے اس کو ضروری سمجھا عرض کرنا. تو یہ آیت کا انتخاب کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہم لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ دیندار بننے کے لیے دنیا کو پورا چھوڑنا ہے، دنیا کے اسباب کو ترک کرنا ہے، دنیا کے مال کو چھوڑنا ہے. یہ غلط فہمی ہے. اور غلط فہمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک طرفہ صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے، وہ ایک طرفہ صورتحال ہمارے سامنے اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے ایک حدیث ہمارے کانوں سے بیانات کے ذریعے سے گزرتی رہی ہوگی، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں. کشف الخفا کے اندر صاحب کشف الخفا نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا. من گھڑت روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں. صاحب کشف الخفا اس روایت کے بیان کرنے کو ناجائز قرار دیتے، لیکن علماء اکرام نے اس کو مقولے کے طور پر، کسی بزرگوں کے قول کے طور پر اس کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آیت انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو یہ صورتحال جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دیندار بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کے مال کو ترک کرنا ہوگا، اس کے اسباب کو ترک کرنا ہوگا. بغیر اس کے ہم جو دیندار نہیں بن سکتے، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے. لیکن اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دنیا کے بارے میں ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ بغیر اس کو چھوڑے ہم کو دین حاصل نہیں ہو سکتا، اسی دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز پوری کر چکو زمین پر پھیل جاؤ اللہ کے فضلوں کو تلاش کرنے کے لیے.
تو دیکھیں یہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کے لیے پھیلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تجارت کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو فضل اللہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اکثر و بیشتر دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما، حسنہ۔ تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مال و اسباب کو حسنہ بھی کہا ہے، خیر بھی کہا ہے، فضل اللہ بھی قرار دیا ہے۔ اب یہ دنیا ہماری حسنہ کیسے بنے، فضل اللہ کیسے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ خیر کیسے بنے، اس کے طریقہ کار ہم کو بتایا گیا ہے۔ وہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کا لحاظ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا لحاظ رکھتے ہوئے اختیار کی جائے، دنیا کو حاصل کیا جائے، تو وہ دنیا حسنہ ہے، وہ دنیا خیر ہے، وہ دنیا فضل اللہ ہے۔ جو مال جھوٹ کے بغیر کمایا جائے وہ حسنہ ہے، وہ فضل اللہ ہے، وہ خیر ہے۔ جو مال دھوکہ دیے بغیر حاصل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حسنہ ہے، فضل اللہ ہے، خیر ہے۔ تو دنیا کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو دنیا کا جو مال تم اختیار کر رہے ہو اس مال میں اس بات کا تم کو دھیان رکھنا ہے کہ میرے کو جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق حاصل ہونا چاہیے۔ میرے رب نے مجھے تجارت میں اور جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا ہے، امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے، کسی کی دل شکنی کر کے مال کو حاصل کرنے کے لیے منع کیا ہے، دھوکہ دے کر مال کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے، رشوت کے ذریعے سے مال کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، سود کے ذریعے سے مال کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میں اپنی تجارت کو، اپنے حصول مال کو ان سب سے پاک کر کے مال حاصل کروں گا۔ تو یہ دنیا فضل اللہ ہے، یہ حسن ہے۔ لیکن اگر انسان جب اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لے کہ مجھے مال حاصل کرنا ہے، چاہے جھوٹ بول کر حاصل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، چاہے دغا دے کر حاصل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، چاہے دھوکہ دے کر حاصل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، چاہے عیاشی کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو توڑ توڑ کے مال حاصل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا رہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو غضب نازل ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے مال حاصل کرنا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کی بن جائیں گی، جب یہ فکر انسان کی بن جاتی ہے، اس سوچ اور فکر کو لے کر وہ اللہ کے احکامات کو منصب اور مال کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے اب دنیا چیفتون، ایسے لوگوں کے لیے دنیا مردار ہے، اور ایسی دنیا طلب کرنے والے جو اللہ کے حکموں کے بغیر طلب کی جائے، جو اللہ کو ناراض کر کے طلب کی جائے، جو لوگوں کو جھوٹ بول کر طلب کی جائے، جو دھوکہ دے کر دنیا طلب کی جائے، جو لوگوں کے ساتھ فریب کر کے دنیا طلب کی جائے، کسی کا مال غصب کر کے دنیا طلب کی جائے، تو ایسے دنیا کے طلبگار کتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسا مال حاصل کرنا یہ دنیا کا علاقہ ہے، اور کس طریقے سے مال حاصل کرنا یہ دنیا ہونے کے باوجود بھی دین بن جاتا ہے۔ انسان اگر یہ عزم کر لے کہ میں دنیا حاصل کروں گا لیکن اپنے رب کو راضی کر کے دنیا حاصل کروں گا، جس طریقہ کار میں میرا رب راضی ہوگا میں اسی طریقے سے دنیا حاصل کروں گا۔ میرا رب جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، میں تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرا رب دھوکہ دینے سے ناراض ہوتا ہے، میں دھوکہ دے کر مال حاصل نہیں کروں گا۔ میرا رب فریب دینے سے ناراض ہوتا ہے، میں فریب دے کر مال حاصل نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بیوی بچوں کو یہ کیوں نہ کہنا پڑے کہ بیٹا فاقہ کر لو، بیگم فاقہ کر لو، یہ نوبت بھی آ جائیں گی، تب بھی میں اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا بندہ، ایسا تاجر بندہ، ایسا تجارت کرنے والا، ایسا مال حاصل کرنے والا وہ عظیم شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الامین الصدیق مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو امانت دار ہو تو اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تاجروں کے لیے جو دھوکہ دے کر مال حاصل کرتے، فریب دے کر مال حاصل کرتے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا، ایسے تاجروں کا جو دھوکہ دے کر مال حاصل کرتے، فریب
دے کر مال حاصل کرتے، جھوٹ بول کر مال حاصل کرتے، ان کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ دھوکہ دے کر تجارت کرنے والا عالم کیوں نہ ہو، دھوکہ دے کر تجارت کرنے والا فاضل کیوں نہ ہو، دھوکہ دے کر تجارت کرنے والا مفتی کیوں نہ ہو، دھوکہ دے کر تجارت کرنے والا حافظ کیوں نہ ہو، دھوکہ دے کر تجارت کرنے والا وہ نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تب بھی اس کا حشر جو فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ سب چیز کی ایک حد رکھی گئی ہے، اس حد کے اندر رہ کر، اس دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تو یہ آیت پڑھنے کا جو مقصد تھا، مقصد اسی غلط فہمی کا ازالہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے، اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں آخرت کی جستجو کیا کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمہارے مقدر میں تمہارے لیے جو حصہ رکھا ہے اس کو فراموش نہ کیا کر۔ وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تیرے ساتھ نیکی کی ہے ویسے تم بھی نیکی کیا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مت بچا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد بچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال سے متعلق دو طریقے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ اس مال کو حاصل کرنے کے بعد آخرت کو فراموش نہیں کرنا ہے، آخرت کی زندگی کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو صدقات و خیرات ہے، اہل و عیال کے حقوق ہے ان کی ادائیگی کرنا ہے، پڑوسی کے حقوق ہے ان کی ادائیگی کرنا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ آج کل تو بھائی بہنوں کے حق کو حق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مالدار صاحب بے شمار دولت ہے، پیسہ مال اتنا ہے کہ بیوی بچوں کو کھلانے کے بعد بھی اپنی بہن کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر سکتا ہے۔ بہن بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق شدہ ہے یا بہن جو ہے اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی خود کی کفالت کرنے سے قاصر ہے، لیکن بھائی گھر میں بیٹھ کر مرغ مسلم بیوی بچوں کے ساتھ کھاتا رہتا ہے، اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہتا ہے، لیکن بہن سے کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بہن تیرا چولہا کیسا چلتا ہے، بہن تیرے پاس دوا کے لیے پیسے ہیں یا نہیں، بہن تیرے بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے پیسہ ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھی ہم نے وہ ادا کر دیا، اب ہم سبک دوش ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ بہن اگر خود یا کفیل نہ ہو تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری جو والدین پر ہوتی ہے۔ والدین اگر کفالت نہیں کر پا رہے، بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، صاحب حیثیت دی ہے۔ ارے بھائی تم روز چکن مٹن بریانی کھانے کے بجائے ایک دن دال کھا لو، ایک دن جو سادی روٹی سادے چاول کھا لو، لیکن اپنی بہن کا خیال رکھو، اسی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ آج بے شمار واقعات ایسے سامنے میں آتے ہیں، لاکھوں پتی ہے، لیکن بہن اپنے بیٹے کے علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ کئی ایسی افواج بھی سامنے آ چکی ہے کہ بھائی مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، بہن کا بیٹا تھا، بہن کے بیٹے کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس بہن کے پاس پیسہ نہیں تھا، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اس نے پیسہ جمع کر کے سرکاری اسپتال میں علاج کرائیے، لیکن وہ بھائی کا دل نہیں پگھلا، آخرکار اس نے سرکاری اسپتال میں دم توڑ دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ہم بد اخلاقی کا جو مظاہرہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، بد اخلاقی کا جو مظاہرہ ہمارے سے ہو رہا ہے، اور یہ جو غیر قومیں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان اتنا بد اخلاق ہے، مسلمان اتنا بد کردار ہے، اور پھر یہ غیر مسلم قومیں اور اسلام کے دشمن، ان سب لوگوں کو ایک حیلہ ملتا ہے کہ دیکھو اسلام ایسا ہے، اس لیے مسلمان ایسے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں
کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے کتنے افراد ایسے ہیں کہ ان کے بھائی بہن صاحب حیثیت نہیں ہے اور ان کی فکر کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنا سارا کے سارا مال بھائی بہنوں میں لٹا دو، کم از کم اتنا تو خیال کر لو کہ بھائی بہن سکھ کی جو ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے، اگر ان کو معقول طریقے سے غذا نہ مل رہی ہو، معقول طریقے سے وہ علاج نہ کرا پا رہے ہو، اس پہ ساتھ دے دو۔ آپ اگر اپنی بیوی کو ایک دن بریانی نہیں کھلائیں گے، اپنی بیوی کو ایک جوڑا کپڑا نہیں ایک جوڑا کپڑا کم دلا دیں گے، اپنے بچے کو 2 جوڑا دلانے کے بجائے 1 جوڑا دلا دیں گے، یا کسی سال ایسی بھی نوبت آ جائے کہ بھائی کے بہن کے علاج کے لیے ہم کو عید کے دن نیا کپڑا میسر نہ ہو تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو نیا کپڑا کیوں نہیں دلایا تھا، تو نے اپنے بچے کو نیا کپڑا کیوں نہیں دلایا تھا، لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا کہ تیرا بھائی کے پاس معقول غذا نہیں تھی، تیری بہن کے پاس معقول غذا نہیں تھی، تیری بہن کے پاس جو علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مگن تھا، اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ یہ جو غلط فہمی مالداروں کو ہو گئی ہے کہ ہمارے اوپر صرف زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہم سکون دوش ہو گئے، یہ غلط فہمی ہے۔ علماء سے معلوم کرے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے بھائی بہن اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس معقول غذا نہیں ہے، معقول طریقے سے علاج نہیں کرا پاتے، خوشی کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر پا رہے، اور آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو آپ کو اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ میں اسی کی تلقین کی جا رہی ہے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش مت کرو، تمہارے جو حصہ ہے جو مال ہے تمہارے پاس اپنی بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو۔ بعض لوگ جو ہے جوڑنے جمع کرنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، مالدار ہوتے لیکن پیٹ کو مار مار کے پیٹ کو کاٹ کے جوڑتے جمع کرتے، اچھے سے اچھی بچوں کو نہ غذا دلا پاتے نہ کھانا دے پاتے۔ مالدار ہے 60,000 70,000 80,000 روپے تنخواہ آ رہی ہے، لیکن ایک نظام بنا کے رکھا ہے گھر کا، کھانا ہم کو 10,000 روپے میں کھانا ہے، خدا کی قسم میں کھانے کے اوپر صرف 10,000 ہی خرچہ کروں گا، اس کے علاوہ خرچہ نہیں کروں گا، قسم کھا لیے، اور 60,000 روپے بالکل بچا کر رہوں گا۔ اب بیوی کا کبھی من کر رہا ہے کہ مجھے بریانی کھانا ہے، مجھے اور اچھی غذا استعمال کرنا ہے۔ اب خاص طور پہ وہ لوگ جن کی آنکھیں مستورات پردے میں رہتی ہے، جن کی آنکھیں مستورات پردے میں رہتی ہیں، ان کے شوہروں کے اوپر، ان کے شوہروں کے ذمے ان کی بیوی کے اخراجات اور خرچے اور ان کی تفریحی کا سامان یہ زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جو عورت پردے والی نہیں ہے وہ تو بازاروں میں گھوم کر تفریح بھی کر لیتی ہے، سارے جو تفریح کام اور اپنے موڈ کو فریش کرنا یہ سارے کام انجام دے دیتی ہے، لیکن جو خواتین پردے والی ہے وہ پوری زندگی پردے میں گزار دے رہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو حکم دیا ہے، تو لہذا اب عورت کو گھر سے باہر نکالنے کی بالکل ہی اجازت نہیں، تو تفریحی کاموں سے عورتیں محروم ہو جاتی ہے۔ اور ایسی عورتیں جو گھر کے اندر پردے میں بھی رہتی ہے، اب پردے میں رہنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی جانب سے یا والدین کی جانب سے ان کو کچھ تفریحی معاملات ان کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ جائزہ لے لیجئے، محاسبہ کر لیجئے، وہ عورتیں ڈپریشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسلام نے کب منع کیا ہے؟ پردے میں رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں لے کر مت جاؤ۔ بہت سے علاقے ہیں، بہت سی جگہ ہیں جہاں شرعی اعتبار سے شرعی حدود کے اندر رہ کر آپ اپنی بیوی بچوں کو گھما سکتے ہیں، لیکن ہم نے قسم کھا کر رکھی کہ ہم کو 10,000 روپے میں گھر چلانا ہے، 11,000 روپیہ اس کے اندر لگنا نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولانا صاحب لے کر چلے جائے بیوی کو گھومنے کے لیے، یا تو امام صاحب کی امامت چلے جاتی ہے، اور یا تو امامت نہ بھی گئی تو امام صاحب کو تعان و تشریح کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو اتنا فریڈم دیا ہے کہ وہ پردے کے اندر رہ کر سیر و تفریح کر سکتی ہے، اور کرانا بھی چاہیے۔ یہ پیسے بچانے مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ چکر میں جو وقتی جو خوشی ہے اس خوشیوں کو ہم قربان کر دے رہے ہیں۔
اب ایک شخص سے مال کماتے کماتے 60-70 سال کی عمر اس کی ہو گئی، اس نے مال اتنا کمایا 60-70 سال کی عمر کو پہنچ گیا. 60-70 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ پیسوں سے بچے اچھا مکان بنا رہے ہیں. اب اس کے کوئی کام کا 4-5 سال میں نکل لے گا. تو جو اتنی محنت سے اپنے 30 سال کی 40 سال کی زندگی اس نے محنت اور مشقت میں گزاری ہے، اور 70 سال کی عمر پر آ کر اس نے پیسہ جمع کیا. اب وہ پیسہ بچوں کے کام میں آ گیا، بچوں کو خوشی ملی، خود کمانے والے کو کیا خوشی ملی. اس لیے زیادہ عالیشان مکان بنانے کے چکر میں بیوی بچوں کے حقوق کو پامال مت کرو. یہ اسلام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بیوی بچوں کے سیر و تفریح کا بھی سامان آپ کر پا رہے ہو، اس کے بعد بھی آپ کے پاس پیسہ بچ جا رہا ہے. مکان بنائیے. لیکن ہم جو اپنے مکان پراپرٹی کے چکر میں جو بیوی بچوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے.